بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری آج کی بزم نور میں معزز شخصیت جو عالم بھی ہے، صوفی صرف شخصیت بھی ہے، انہوں نے بڑی شفقت فرمائی کہ اپنا قیمتی ٹائم نکال کر ہمیں وقت عطا فرمایا۔ میں اپنی طرف سے، اساتذہ کی طرف سے، طلباء کی طرف سے حضرت کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائے اور بہت ساری چیزیں آپ سے سیکھنے میں آئیں۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت کا سایہ تا دیر اہل سنت پر قائم و دائم رکھے۔ اب حضرت صاحب کا ہم خطاب سنیں گے تو درس کی صورت میں ہمیں دین متین حضور صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی سیرت طیبہ کے حوالے سے ہماری تربیت کریں گے، ہمیں اچھی اچھی باتیں بتائیں گے، تو آپ محبت سے استقبال کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء حق اہل سنت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ معزز اساتذہ کرام، علماء اسلام اور عزیز طلباء، سب سے پہلے میں اپنے برادر مکرم زرینہ ساتھی حضرت علامہ قاری پیر محمد سلیم صاحب نقشبندی دامت برکات عالیہ کا میں دل کی گہرائی سے ممنون ہوں، جنہوں نے اس عاجز کو دعوت دی اور مختلف مقامات پر تربیتی پیغام دینے کا موقع فراہم کیا، اور اسی سلسلہ میں یہ مدرسہ عربیہ نور القرآن میں تربیتی پیغام دینے کا یہ سلسلہ ہے۔ اللہ کریم علامہ صاحب کے علم و عمل، عشق و سوز میں ترقی اور شان پیدا فرمائے۔ ان کے بزرگ علامہ حافظ نور احمد رحمت اللہ علیہ بڑی درویش طبع شخصیت تھی، بڑے محنتی بزرگ تھے۔ اللہ کریم آپ کے مزار پر انوار پر بے شمار رحمتوں کا نزول فرمائے۔ علامہ صاحب نے جہاں ادارے کا قیام آپ نے فرمایا، میں ابتدا سے دیکھتا چلا آ رہا ہوں کہ حضرت صاحب نے اس ادارے کو بنانے کے لیے، اس گلشن کو آباد کرنے کے لیے بڑی محنت فرمائی ہے۔ آپ کی ان محنتوں کا اس زندگی میں ثمر آپ دیکھ رہے ہیں۔ علامہ محمد آصف صاحب جو کہ ماشاءاللہ میرے مسلک کے عظیم فاضل عالم دین ہے، محنتی نوجوان ہیں، محنتی مدرس ہیں، بہترین خطیب ہیں، یہ اللہ کریم نے پیر صاحب کو زندگی میں ان کی خدمات کا یہ صلہ
یہ صبر پیش کیا ہے. انشاءاللہ تعالی میری دعا ہے جس طرح حضرت محنت فرما رہے ہیں، آپ کے صاحبزادہ صاحب محنت فرما رہے ہیں، اللہ قبر کی عوام تعاون فرما رہی ہے، یہ گلشن تا قیامت جاری و ساری رہے گا. یہ مسجد بھی مرکزی بنے گی، ادارہ بھی خود ترقی کرے گا، دن بدن اس ادارے میں بہار پیدا ہوگی. اللہ تعالیٰ شب و روز ترقی عطا فرمائے. عزیز طلبہ، آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ کریم نے آپ کو دین کی طلب عطا فرمائی. آپ کا انتخاب اللہ نے کیا ہے کہ میرے دین کی خدمت کریں، دین کے طالب بنے، حافظ قرآن بنے، عالم دین بنے. یہ بہت بڑا اعزاز ہے. دنیاوی اعتبار سے آپ سنتے ہیں یہ صدر ہے، یہ وزیر اعظم ہے، یہ چیف آف آرمی اسٹاف ہے، یہ جنرل کرنل ہے، یہ بہت بڑا افیسر ہے، یہ بہت بڑا جگیردار ہے، اس کی زمین 100 مربع، فلاں کی زمین 500 مربع. آپ سنتے ہیں. دل سے بات عرض کرتا ہوں منبر رسول پر بیٹھ کر، آپ ان تمام سے افضل ہیں. آپ کا مقام ان سب سے اونچا ہے اللہ کی نظر میں، اللہ کے محبوب کی نظر میں. آپ نائب نبی بن رہے ہیں. آپ نے حافظ قرآن بن کر امامت کے مسئلے پر کھڑا ہونا ہے. عالم دین بن کر آپ نے منبر رسول پر بیٹھنا ہے. آپ کا مقام بہت اونچا ہے. جب آپ عالم دین بن جائیں گے، باعمل عالم دین بن جائیں گے، بہت بڑا اعزاز ہے. آپ کی زیارت نبی پاک کی زیارت ہوگی، آپ کا مصافحہ نبی پاک کا مصافحہ ہوگا، آپ کا احترام نبی پاک کا احترام ہوگا. اور پھر شب و روز جب آپ خدمات دینیاں فرمائیں گے، دینی گلشن کو آپ آباد کریں گے، اللہ بھی راضی ہوگا، اللہ کا محبوب بھی راضی ہوگا. ان باتوں کو پیش نظر رکھیں کہ آپ کا بہت بڑا اعزاز ہے. آپ نائب نبی بن رہے ہیں. نائب نبی بن کر پھر آپ کو کیا سٹیٹس ملے گا اس دنیا میں، قبر اور حشر میں آپ کا کتنا بڑا مقام ہوگا. جب آپ ان باتوں کا ذہن میں رکھیں گے تو پھر آپ کو مدرسے میں رہ کر جو آپ کو اگر کوئی تکلیف بھی ہوتی ہے، بھوک پیاس برداشت کرنی پڑتی ہے، رات کی نیند قربان کرنی پڑتی ہے، گھروں میں خوشیاں ہوتی ہیں، ان میں آپ نہیں جا سکتے، سیر و تفریح نہیں کر سکتے، اور بچے بہت کچھ کرتے ہیں، لیکن آپ کی ساری توجہ علم پڑھنے میں ہے. تو پھر آپ کو یہ تمام تر آپ کو تکالیف دکھ بھول جائیں گے. جو بھی ادھر ادھر سہولتیں ہیں وہ بھول جائیں گی. آپ کی سوچ کیا ہوگی کہ جب میں حافظ قرآن بن جاؤں گا، جب میں عالم دین بن جاؤں گا تو مجھے یہ سٹیٹس ملے گا، مجھے یہ احترام ملے گا، زمانہ میرے پیچھے نماز پڑھے گا، زمانہ میری گفتگو کو سنے گا، اور بڑے سے بڑا جگیردار بھی میرے سامنے سر نگو ہو کر مجھے ادب احترام سلام کرے گا. ان باتوں کو جب آپ سوچیں گے تو پھر آپ کو پڑھنے میں شوق پیدا ہوگا، آپ کو جذبہ پیدا ہوگا، آپ کی غفلت دور ہوگی، نیندر دور ہوگی کہ میں زیادہ سے زیادہ پڑھوں، محنت سے پڑھوں. اگر اکابرین کو دیکھا جائے نا بیٹا، آپ کو تو بڑی سہولتیں حاصل ہیں، یہ پنکھوں کی سہولت آپ کو حاصل ہے، اعلیٰ قسم کے کھانے آپ کو حاصل ہے، جگہ جگہ آپ جاتے ہیں دعوتوں پر، آپ کو اعلیٰ سے اعلیٰ کھانے کو ملتے ہیں، آپ کو اعلیٰ سے اعلیٰ سواریوں میں بیٹھنا آپ کو نصیب ہوتا ہے. دور اکبر کا طالب علم، اصحاب رسول دیکھیں، تابعین تبع تابعین دیکھیں، ائمہ دین دیکھیں، ہمارے اسلاف علماء کو دیکھیں، ان کو اتنی سہولتیں حاصل نہیں. انہوں نے دودھ کاٹ کر پڑا، یہاں تک کہ درختوں کے پتے کھانے پڑے، بڑے بڑے لمبے سفر طے کرنے پڑے، سالوں کے بعد جا کر والدین سے ملاقات ہوتی. بعض ایسے بھی طلباء گزرے ہیں کہ علم پڑھتے پڑھاتے ادھر زندگی، ادھر پڑھتے رہے، ادھر والدہ کی ڈیتھ ہوگی، والد کی ڈیتھ ہوگی، والدین کا منہ انہیں دیکھنا نصیب نہیں ہوا. ایسے بھی اسلاف گزرے ہیں، اکابر گزرے ہیں. انہوں نے کس قدر محنت سے پڑھا، تکالیف اٹھائی، بھوک پیاس برداشت کی، سفر کی صعوبتیں برداشت کی. توجہ سے میرا جملہ سننا. ایک طالب علم ایسا، وہ طالب علم
اللہ اکبر، جب مدرسے میں پڑھنے آیا، داخل ہونے کے لیے آیا، تو مدرسے والوں نے کہا کہ داخلہ بند ہے۔ ہمارے یہاں کا پروگرام یہ ہے کہ گھروں میں کھانا لگا ہوا ہے، یہ طالب علم فلاں گھر، یہ طالب علم فلاں گھر، جتنے طلبا کا کھانا گھروں میں طے ہو چکا ہے، بس وہ طلبا، انہی طلبا کو، اتنی تعداد میں ہم نے 20-30 طلبا کو داخلہ دیا ہے، اب اوپر داخلہ بند ہے، اور کوئی گھر ایسا نہیں جہاں آپ کی روٹی لگائی جا سکے۔ اس طالب علم کا شوق دیکھیں، اس نے کہا کہ جناب مجھے پڑھنے کے لیے داخلہ دے دیں، کھانے کا انتظام میں خود کر لوں۔ شوق دیکھیں پڑھنے کا، کھانے کی مجھے پرواہ نہیں، مجھے پڑھائی کا شوق ہے، مجھے پڑھنے کے لیے داخلہ دے دیں۔ بلاخر داخلہ دے دیا گیا۔ وہ طالب علم سارا دن پڑھتا، عام طلبا کھانا بھی کھاتے، ناشتہ کرتے، دوپہر کو کھانا کھاتے، شام کو کھانا کھاتے، لیکن وہ طالب علم پڑھائی کے تمام پیریڈ محنت سے پڑھتا، رات کو تکرار بھی کرتا، 10 بجے، رات کے 10 بجے اپنے اساتذہ سے اجازت لے کر مدرسے سے نکلتا، اس علاقہ میں جو فروٹ کی دکان تھی، جو سبزی کی دکان تھی، اس کے آگے چلا جاتا۔ جو چھلکے بڑے ہوتے نا فروٹ کے، لوگ کیلا کھا کر، خربوزے کھا کر، وہ آم کھا کر وہ چھلکے پھینکتے ہیں، ان چھلکوں کو اکٹھا کرتا۔ سبزی کی دکان کے آگے کچھ چیزیں ایسی چیزیں پڑی ہوتی ہیں، ان کو اکٹھا کرتا، گلیوں بازاروں میں گھومتا، کہیں کوئی چھلکا بڑا نظر آئے وہ تمام چھلکے اکٹھے کرتا، ان کو صاف کر کے ان کو کھاتا۔ یہ تھی 24 گھنٹوں میں اس کی خوراک، اور سارا دن وہ پڑھتا، سارا دن پڑھتا۔ اندازہ لگائے کتنا شوق تھا اسلاف میں، ہمارے اکابر علماء میں تعلیم حاصل کرنے کا، کھانے کی پرواہ نہیں، مجھے تعلیم حاصل کرنی ہے، مجھے پڑھنا ہے، پڑھنا ہے۔ ایک اور طالب علم کی میں بات بتاتا ہوں، اللہ اکبر، حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، آپ ایک بستی میں درس دیا کرتے تھے، تو دوسری بستی والوں نے، دور کی بستی تھی، انہوں نے کہا جناب ہمیں بھی آ کر درس دیا کر۔ فرمایا بھائی بس ادھر میرا ٹائم کافی صرف ہوتا ہے، تو بستی میں جانے کا لمبا سفر ہے۔ بستی والوں نے کہا کہ ہم آپ کے لیے سواری کا انتظام کر دیتے ہیں، وہ سواری جب آپ ادھر سے فارغ ہوں گے، سواری باہر کھڑی ہوگی، سواری پر سوار ہو کر آپ ہماری بستی میں آئے، تاکہ پیدل چل کر تو آپ کو کافی ٹائم لگے گا، تو سواری کا انتظام کر دیتے ہیں، سواری پر آپ آئیں، وہی ٹائم آپ ادھر ہماری بستی میں درس دے دیا کریں، اسلام کی تربیت کر دیا کریں۔ بلاخر آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ آپ ایک بستی میں درس دیتے، فارغ ہوتے، باہر سواری کھڑی ہوتی، سوار ہو کر دوسری بستی میں، دور دراز کے علاقہ میں وہاں چلے جاتے، وہاں درس دیتے، وہ بستی والے ادھر چھوڑ کر بھی جاتے۔ انہیں دنوں ایک طالب علم نے کہا کہ جناب میں نے آپ سے پڑھنا ہے۔ فرمایا میرے پاس ٹائم نہیں، ادھر بستی میں درس دیتا ہوں، ادھر درس دیتا ہوں۔ تو اس طالب علم نے کہا کہ جناب مجھے آپ پڑھنے کا شرف بخشیں، پڑھانے کا شرف بخشیں، تو میں آپ کے ساتھ ساتھ سفر کروں گا، سواری کے ساتھ ساتھ میں دوڑتا دوڑتا، آپ سواری پر جا رہے ہیں، میں نیچے بھاگتا رہوں گا، دوڑتا رہوں گا، آپ اوپر بیٹھے بیٹھے مجھے سبق دے دیا کریں، میں ساتھ ساتھ دوڑتے دوڑتے یاد کر لیا کروں گا، دوڑتے دوڑتے میں آپ کو سنایا کروں گا۔ وہ طالب علم جو عرصہ دراز تک سواری کے ساتھ دوڑتا رہا، جاتے ہوئے آتے ہوئے سبق لیتا رہا، یاد کر کے سناتا رہا، وہ طالب علم امام شافعی بنا۔ کتنی تکلیف اٹھائی آپ، تحصیل علم میں جتنا دکھ اٹھائیں گے، جتنی تکلیف اٹھائیں گے، جتنی گرمی برداشت کریں گے، جتنی تھکاوٹ برداشت کریں گے، اتنے بڑے عالم بنے۔ اس لیے مدارس میں فرسٹ بات یہ ہوتی ہے کہ طلباء جو ہوتے ہیں نا، وہ اپنے پڑھائی کے سلسلہ میں اپ سیٹ ہوتے ہیں، اتنی محنت کرنی پڑتی ہے، گرمی اتنی ہے، سردی اتنی ہے، کھانا ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، سفر ایسا ہے، ان تمام چیزوں کو بھول جائیں۔ ہمارے اکابر نے یہ تو معمولی چیزیں ہیں، بڑی بڑی تکلیفیں برداشت کی ہیں۔
ہیں, بڑی بڑی صعوبتیں برداشت کی ہیں, تحصیل علم میں انہوں نے بڑی محنت کی, بڑا مقام پایا. دوسری بات کہ آپ نے اساتذہ کا ادب کرنا ہے. اساتذہ کے ادب میں سب کچھ ہے. جتنا طالب علم اساتذہ کا, جو طالب علم ادب کرتا ہے, خدمت کرتا ہے, اس کو تعلیم میں بڑی ترقی ہوتی ہے. اس کے جو پردے ہوتے ہیں, ذہن کے پردے کھلتے جاتے ہیں, شرح صدر ہوتا جاتا ہے. جو طالب علم اساتذہ کے سامنے جھکتا ہے, اپنے والدین کی خدمت کریں, اپنے اساتذہ کی خدمت کریں. اساتذہ جو آپ کو پیغام دیتے ہیں, نصیحت کرتے ہیں, ان نصیحتوں کو پلے باندھیں. میں تو کہا کرتا ہوں, ایک کاپی اپنے گھر میں بنائیں, اس کاپی میں, اس رجسٹر میں نصیحتوں کو لکھتے رہا کریں. اساتذہ کی طرف سے, علماء کی طرف سے, میڈیا کی طرف سے, بڑے جلسوں کی صورت میں جو بھی آپ کو نصیحت ملتی ہے اس میں لکھتے جائیں. 1 ورق, 2 ورق, 3 ورق, 10 ورق, 100 ورق رجسٹر بھر گیا. جب آپ کی یہ طبیعت سست پڑے, ٹیوننگ کروانی ہو, اس کو کھول کر پڑھ لیا کریں, ٹیوننگ ہو جائے گی. آپ اوورحال ہو جائیں گے جب ان نصیحتوں کو پڑھیں گے. یہی فلسفہ ہے اللہ کا, قرآن کریم کی تلاوت کروانے کا. قرآن کریم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیغامات ہیں, نصیحتیں ہیں جو ہماری ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی طرف بھیجی. وہ نصیحتیں, وہ پیغامات, ان کا مجموعہ قرآن ہے. اور ساتھ رکھ دیا کہ اس کی تلاوت کریں بھائی, تلاوت کریں بھائی, اتنا ثواب ملے گا, اتنی برکت ہوگی. مقصد کیا تھا پیچھے میں, اس کی پیچھے بیک گراؤنڈ فلسفہ کیا تھا کہ یہ نصیحتیں ہیں, جب یہ بار بار پڑھیں گے, بار بار تلاوت کریں گے تو ان کی ٹیوننگ ہوگی, ان کی سستیاں دور ہوں گی, اور ان میں اسلام کی طرف پیدا ہوگی, نیک بننے کا شوق پیدا ہوگا. اپنے اساتذہ کا ادب کریں, جو سبق دیتے ہیں اس کو محنت سے یاد کریں. اور اتنا آپ کا شوق ہونا چاہیے, اگر 10 لائنیں ملتی ہیں, آپ کا شوق ہے میں نے 15 لائنیں یاد کرنی, اور پیچھے سب کی بھی آپ کی مضبوط ہو, منزل بھی آپ کی مضبوط ہو. جب بھی آدمی باہر سے آئے, علامہ صاحب کسی کو لائیں کہ یہ ہمارا ادارہ ہے, وہ جس بچے کی طرف اشارہ کرے, بیٹا کھڑے ہو کر فلاں سپارے کی فلاں صورت فلاں آیت شروع کریں, آپ فوراً وہ سنائیں, کس قدر اس کا سینہ ٹھرے گا. اتنی اچھی طالب علم ہے, پکے حافظ قرآن ہے. اسی طرح جو علماء پڑھ رہے ہیں, اور آپ کو جو پیغامات ملتے ہیں, جو نصیحتیں ملتی ہیں, آپ جا کر وہاں درس دے رہے ہیں, مساجد میں آپ اذان پڑھتے ہیں, بچوں کو پڑھاتے ہیں, امامت کرواتے ہیں, جمعہ پڑھاتے ہیں, تو آپ اپنے آپ کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کریں. کیونکہ عوام نے آپ کی شکل میں نبی کریم کو دیکھنا ہے. یہ نائب نبی ہے, یہ نائب نبی ہے, نبی کے نائب ہیں. ان کی گفتگو کیسی ہے, ان کا دیکھنا کیسا ہے, ان کی سماج کیسی ہے, ان کے کپڑے کیسے ہیں, ان کا چلنا کیسا ہے, ان کا کھانا پینا کیسا ہے, ان کا رویہ کیسا ہے. اپنے آپ کو اس قدر سرکار کی سیرت کے سانچے میں ٹھان لیں کہ دیکھنے والا کہے یہ سرکار کے سچے اور سچے نائب ہے. واقعتاً سرکار کے نائب ہونے کے اس نے حق ادا کر دیا. اس کے ساتھ ساتھ ان طلباء کو میں یہ بھی ہدایت کروں گا کہ آپ جب اپنے گاؤں میں جاتے ہیں, اپنے دوست احباب میں جاتے ہیں, ہر بندہ آپ کو چیک کرتا ہے, یہ مدرسہ عربیہ نور القرآن میں پڑھ رہا ہے. اس نے آپ کا انداز زندگی دیکھنا ہے کہ اور بچے بھی ہیں, فلاں چودھری کا بچہ بھی ہے, یہ مدرسے کا اسٹوڈنٹ ہے, فلاں کالج کا اسٹوڈنٹ ہے, یہ مدرسے کا اسٹوڈنٹ ہے, فلاں سکول کا اسٹوڈنٹ ہے, یہ مدرسے کا اسٹوڈنٹ ہے. اس نے عمل کرنا ہے. یار وہ کس قدر شرارتی ہے, یہ کس قدر حیا والا ہے, اس کی زبان پر کوئی گالی گلوچ نہیں, اس کی زبان کتنی مٹھاس والی ہے. یہ بڑوں کو اٹھ کر ملتا ہے, سے سلام کرتا ہے, یہ کھانا بڑے ادب سے کھاتا ہے. والدین کی جتنے دن یہ یہاں رہا, رات کو اس وقت تک سویا نہیں جب تک اپنی والدہ اپنے والد کے کندھے نہیں دبا دیے, پاؤں نہیں دبا دیے. اتنا تابعدار ہے, اتنا چھوٹی عمر میں اس قدر معتبہ خدمت گزار ہے. جو بڑا ہو کر کتنا خدمت گزار بنے گا. یہ دکھیوں کا کس قدر احساس کرتا ہے, بڑوں کا کس قدر احترام کرتا ہے. لوگوں کے دلوں میں یہ جذبہ پیدا ہو کہ میں اپنے بچے کو مدرسے میں داخل کرواؤں.
बल्कि देखने वाला पूछे बेटा आप कहाँ पर, हम कुरान में पढ़ते, अच्छा 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 शाबाश बेटा, मैं भी अपने एक बच्चे को वहां दाखिल करवाऊं। इस कदर आप सैंपल है बेटा, आप नमूना है इस मदरसे का, आप इंट्रोडक्शन है, आप तारफ है। जहां भी जाए लोग देखकर इतने खुश हो, आप दावत पे जाते हैं, कुरान खानी करने के लिए जाते हैं, अब आपका अंदाज चलने का, बैठने का, गुफ्तगू का, बर्तन साफ करने, खाने पीने का, हाथ धोने का ऐसा होना चाहिए, देखने वाला मुतअस्सिर हो यार हमारे बच्चे भी हैं, लेकिन मदरसे के बच्चे हीरे बच्चे हैं, बहुत अच्छे बच्चे हैं। हम अपने बच्चों को ऐसे मदरसे में करवाएं जहाँ पे मुहज्जब बच्चे बनते हैं, तहजीब मिलती है, आदाब इस्लामिया मिलते हैं, बच्चे वालिदैन के फर्मा बरदार बनते हैं। आपका किरदार इस मदरसे को मजबूत करेगा, आपका किरदार इस्लाम को पावरफुल करेगा। मेरा तो तरीखी जुमला है तरबियती सिलसिला में, मेरा जो टारगेट है ना, आखिरी पॉइंट जो है तरबियती सिलसिला में, वो क्या है कि मुस्लिम का हर पहलू, मुस्लिम की हर अदा, हर मुसलमान का हर अमल ऐसा हो जाना चाहिए, जब हिंदू देखे, सिख देखे, ईसाई देखे, अमेरिका का अंग्रेज देखे, तो कहते यार जिस नबी के उम्मती सदियों बाद इस कदर गरीब परवर है, सदाकत वाले हैं, इंसाफ वाले हैं, हया वाले हैं, इनका नबी कैसा होगा। जब ये पोजीशन बनेगी उम्मत मुस्लिमा की, फिर देखना इस्लाम की तरक्की। आज हमारे अरबों मुसलमान ऐसे हैं जिनको हम बतौर सैंपल पेश नहीं कर सकते, सिर्फ चंद 1% ऐसे हो सकते हैं, एक से भी कम, जिनको बतौर सैंपल पेश किया जा सकता है। हमारे उलमा है, सूफिया हैं और सूफिया के मुतल्लिकीन मुतवस्सिलीन हैं, लेकिन हम 99% मुसलमानों को बतौर सैंपल चैलेंज नहीं कर सकते। जैसे हमारे नबी ने चैलेंज फरमाया था, ऐ कुफ्फारे मक्का, 40 साल जिंदगी का दौर मेरा तुम में गुजरा है, बचपन यहाँ गुजरा, लड़कपन यहाँ, जवानी यहाँ, 40 साल जिंदगी मेरी आप में गुजरी है। जो मेरा चैलेंज है, मेरी जबान से कोई गलत लफ्ज निकला हो, मेरी आंख ने कोई बुरी हरकत की हो, मेरे कानों ने कोई बुरा कलाम सुना हो, मेरे हाथों ने कोई फराड किया हो, मेरे चलने में कोई ऐसी कमी आपको नजर आई, चैलेंज कर दिया, किसी काफिर को जुर्रत ना हुई एक भी गलती नबी करीम की साबित कर सकते। हम उस नबी के गुलाम होकर आज हमारा किरदार किस कदर डाउन हो चुका है। जापान गैर मुस्लिम मुल्क है, इखलाकी जायजा लिया गया, उस जायजे में जापान पहले नंबर पर है अखलाकी एतबार से, आदात अच्छी होने के एतबार से। पाकिस्तान 160वें नंबर पर है। किस कदर हमारा अखलाक कमजोर है, आदात हमारी डाउन है। तो हमने अच्छे इंसान बनना है, नायब नबी होने का हक अदा करना है, ताकि मुआशरे में हमारी खुशबू फैले और लोग भी अच्छे इंसान बने। इससे अल्लाह भी खुश होगा, अल्लाह का महबूब भी राजी होगा। और ये एक पेपर है, आपको तकसीम किया जाएगा, उस पेपर को आपने पढ़ना है, इस्लामी आदात अपने अंदर पैदा करने की कोशिश करनी है। पेपर है कि आपके असातिज़ा उस पेपर की रोशनी में आपकी तरबियत करें, एक आदत शुरू करें, जब वो पुख्ता हो जाए फिर दूसरी शुरू कर लें, फिर तीसरी शुरू कर लें। चलो 1 महीने में 3 आदत पुख्ता हो जाएंगी, 10 दिन जब रेगुलर पूछा जाएगा, 10 दिनों में एक आदत पुख्ता हो जाएगी, फिर अगले 10 दिनों में, फिर अगले 10 दिनों में, 1 महीने में 3 आदत, साल में 12 36 आदत पैदा हो सकती हैं, अगर उस्ताद मेहनत करे, जज्बे वाला हो कि मैंने हिफ्ज़ुल कुरान के साथ साथ, मैंने दर्स निज़ामी के साथ साथ मैंने इनको अच्छा इंसान बनाना है, मॉडल इंसान बनाना है। और मैंने चैलेंज करना अपने इलाके वालों को, आए देखें हमारे स्टूडेंट्स को, हमारे तालिब इल्मों को देखें, एक भी इनकी गलती साबित करो, फिर इंशाअल्लाह आप अल्लाह की बारगाह में सुरखरू होंगे, सरकार की बारगाह में सुरखरू होंगे, इस्लाम की बहुत बड़ी ताकत पैदा हो जाएगी। मैं दुआ गो हूँ अल्लाह ताला इस गुलशन को आबाद फरमाए, इस गुलशन को ताक़ियामत रब्बुल इज्जत तरक्की और शान पैदा फरमाए। इस गुलशन में
ایسے علماء بن کر نکلیں دنیا دیکھے واقعتاً یہ نائب نبی ہے، نائب رسول ہے۔ اللہ تعالیٰ اساتذہ کی محنت میں برکت پیدا فرمائے۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علی النبی الامی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا الہی، یہ وہ عظیم طلبہ جن کو پیارے مولا تیری ذات نے دین کی خدمت کے لیے منتخب فرمایا ہے، میرے مولا ان میں دینی تحصیل کا، دینی تعلیم کو حاصل کرنے کا اسلاف کی طرح جذبہ پیدا فرما، دور اول کے علماء کی طرح شوق پیدا فرما، اور پھر اپنے آپ کو اسلامی سانچے میں ڈھالنے کی عملی کردار پیش کرتے ہوئے اس معاشرے میں نائب نبی ہونے کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مساجد میں نماز پڑھانے کے سلسلہ میں چند ایک نمازیوں پر اکتفا کرنے کی بجائے ایسا ذہن بخش دے کہ میرے محلے کے 200 افراد ہیں، میں نے 200 افراد کو مسجد میں لانا ہے، 1 مہینہ لگے، 6 ماہ لگے، سال لگے، میں نے اس قدر ان پر محنت کرنی ہے، ان کے گھروں پہ جانا ہے، ان کو مسجد میں لانا ہے، نمازی بنانے کی توفیق عطا فرما۔ ہر بچہ قرآن پاک پڑھ جائے، ناظرہ پڑھ جائے، تمام دعائیں یاد کر لیں، مسائل یاد کر لیں، اخلاقیات کی تمام آداب یاد کر لیں، تربیت کرنی ہے میں نے عوام الناس میں اسلامی روح پھونکنی ہے۔ یا الہی ایسا جذبہ میرے علماء کو نصیب فرما، طلباء کو عظیم جذبہ عطا فرما۔ یا الہی قدم بقدم آسانی پیدا فرما، قدم بقدم اپنی رحمت کا سایہ شامل حال فرما، اساتذہ کی محنت میں برکت پیدا فرما، اس ادارے کو تا قیامت آباد و شاد فرما، اس کی برکات کا صدقہ جتنے معاونین مدرسہ ہے یا اللہ سب کی خیر فرما، روزگار میں ترقی فرما۔ جو معاونین مدرسہ دنیا سے جا چکے ہیں، جنہوں نے اس مسجد کے لیے، ادارے کے لیے جگہ دی ہے، یا الہی، اور جو بھی مالی تعاون کرتے ہیں اور دنیا سے جا چکے ہیں، سب کو قیامت تک انعامات کا سلسلہ جاری و ساری فرما۔ علامہ حافظ نور احمد رحمۃ اللہ علیہ کی مزار پر انوار پر بے شمار رحمتوں کا نزول فرما، ان کی اہلیہ علامہ قاری محمد سلیم صاحب کی والدہ جناب علامہ محمد آصف صاحب کی دادی مرحومہ کی تربت پر بے شمار رحمتوں کا نزول فرما، ان ہستیوں کی دعائیں قبول سے نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی رسولہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین بجائے سید المرسلین۔ شکریہ۔